بے بس جب انسان ہو جاتا ہے، جب اور کوئی رستہ نظر نہ آئے، اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ بھی فرما دے جا بھائی، اب کیوں آیا، کیا لینے آیا، اب کس نے بلایا تجھے، پہلے میں تجھے نظر نہیں آ رہا تھا؟ بچپن میں تجھے کتنے لوگوں نے بتایا کہ اللہ کی ذات ہے، اس کا کہنا مانو، تیرا بچپن ہی پورا نہیں ہو رہا تھا، پھر لڑکپن، پھر جوانی میں آیا تو تجھے پتا چلا، تو نے پڑھا، تجھے علماء ملے، تجھے رہبر و رہنما ملے، تجھے سالار ملے، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔ تھوڑا سا آگے ہوا تو کمانے، تجارت، زراعت، ساری توجہ ادھر، پھر تجھے لوگوں نے اللہ کی طرف متوجہ کیا، مسجدوں میں اذان نہیں گونجی، لیکن تو نے میری طرف توجہ نہ دی۔ پھر وقت آیا کہ اب گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اب حوصلہ نہیں ہے، اب وہ طاقت نہیں ہے کہ تو گناہ کرے، تو اب آیا تو کیا آیا، اب تیرا آنا کیا کمال ہے؟ تو تب آتا نا جب گناہ کر سکتا تھا پھر بھی اسے چھوڑ کر آتا، جب تیرے اندر گناہ کرنے کی ہمت، طاقت تھی، اور تیرے پاس گناہ کرنے کا موقع بھی تھا، پھر تو گناہ چھوڑ کے آتا تو کمال تھا۔ تو اب آیا، اور اب تو نے آنا ہی تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اب تو گناہ کر نہیں سکتا، اب تیرے اندر ہمت نہیں ہے، تو اب میری طرف آیا، میں تیرا کیا کروں، چل نکل جا۔ یہ بھی تو اللہ فرما سکتا ہے، کون پوچھ سکتا ہے اس سے، اور یہ ہے بھی رائٹ اس کا، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے چل تو آیا صحیح، میں تیرے گناہ نہیں دیکھتا، تو میری رحمت دیکھ، میں تجھے بخش دیتا ہوں، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ بھائی جب سجدہ صحیح طریقے سے کر سکتا تھا اس وقت نہ آیا، اور اب جب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اب جب گھٹنے درد کرتے ہیں، اب ٹخنے درد کرتے ہیں، اب اس کا جو ہے وہ کمر درد کرتی ہے، اب نہ رکوع صحیح ہو سکتا ہے، نہ سجدہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن مسجد کی طرف آ گیا، اللہ کہتا ہے جیسے بھی آیا آ تو صحیح نا، آیا تو ہے نا، چلو یہ آیا تو میرے ہی در پہ ہے نا۔ اور یہ یقیناً اللہ کا رحمان ہونا ہے کہ وہ معاف فرما رہا، ناقابل معافی لیکن پھر بھی معافی، یہ اللہ کا رحمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے انسانوں کو ایسے بخش دیا، کتنے انسانوں کو معاف کیا، جو ہم جیسے گناہ گار اقراری مجرم ہیں، ہم اللہ کے اپنی گریبان میں دیکھیں ہم اقراری مجرم، پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے، آئیں تو صحیح، توبہ تو کریں۔ جیسے ایک مشہور واقعہ، یہ بھی بنی اسرائیل کا ہے، اس وقت عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ 500 سال زندگی بسر کی ایک آدمی، پوتے پڑپوتے سارا اس نے پالے اور ان کو کھلایا پلایا، مال بڑا تھا اس کے پاس، اللہ نے بڑا نوازا تھا وہ کافر، غیر مسلم تھا، وہ سب کو پالنے کے باوجود جب بوڑھا ہوا، اب اس کا بہت بڑا گلشن ہے، یعنی اس کی اولاد بہت زیادہ ہے، پھر آگے اس کی اولاد کی اولاد ہے، پھر ان کی بھی اولاد ہوگی، 500 سال زندگی بسر کی ہے۔ تو اب وہ اللہ کے سامنے نہ، اب وہ بوڑھا ہو گیا، جب وہ بوڑھا ہوا تو اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بھوکا ہے تو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں ہو، کہتے بوڑھا ہو گیا، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے، مرے جان چھوڑ۔ لیکن ایسا ہے کہ اللہ تعالی تو رحمان ہے نا، ایک دن بارش آئی، اس کی بیوی بھی اندر چلی گئی، اس کی بیٹیاں بیٹے جو بھی اس کا گلشن تھا، پوتے پڑپوتے سارے، جیسے بارش آتی ہے رات کو اٹھ کے لوگ اندروں میں چلے جاتے ہیں، اب سارے گھر بار تو اسی کا تھا، لیکن کیونکہ وہ چلنے کی اس کے پاس طاقت نہیں تھی، وہ اندر نہ جا سکا، اور آوازیں دیتا رہا، کسی نے اس کی آواز نہ سنی، وہ باہر ہے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا، ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، کہتا ہے یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، تجھے نہیں مانا، تیرا کلمہ نہ پڑا، تیرے احکاموں کو چھوڑا، تیرے نبی کی باتوں کو چھوڑا، مجھے بڑے ملے جنہوں نے توجہ دلانے کی کوشش کی، میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی، لیکن اب بے بس ہوں، اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں، اوئے ہوئے،
اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں. یہ جب نوبت آتی ہے نا پھر انسان کو پتہ چلتا ہے، اور واقعی اللہ کے سوا پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہیں. اگر آج تیرے پاس طاقت ہے، اگر آج تیرے پاس دولت ہے تو تیرے ہیں، تیری طاقت اور تیری دولت گئی، تیری اولاد بھی تیری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور پھر تو پکارے کہ یا اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو اللہ بھی کہہ دے 500 سال کہاں تھا؟ تب تجھے میں کیوں یاد نہیں آیا جب میں تجھے نواز رہا تھا؟ تب تجھے میں کیوں یاد نہیں آیا جب تجھے میں دولت دے رہا تھا، جب میں نے تجھے جوانی دی تھی، جب میں نے تجھے طاقت دی تھی، تندرستی دی تھی؟ اب تو چار پیسے ہل بھی نہیں سکتا، اور اب کہا ہے کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں. اب مجھے کہا ہے، اب میں نے تیرا کیا کرنا ہے؟ چل نافرمانوں میں، چل جہنم میں. وہ کہہ سکتا ہے، رائٹ ہے اس کا، اور اس کو کون بتائے کہ تیرا کیا رائٹ ہے؟ بھائی وہ خود جانتا ہے. لیکن اس کے رحمان ہونا ایسی صفت ہے کہ 500 سال کے بعد چارپائی پہ لیٹا ہوا آخری لمحات ہیں، جب کسی نے نہ سنبھالا تو کہتا ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، میں سارے 500 سال گزرے ہوئے لمحات کی توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اب مجھے زندگی دے تو تیرے حکموں کا پابند ہو جاؤں گا. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب یہ کلمہ پڑھ رہے، اب یہ ایمان لا رہے، اور ایمان لایا، چند گھڑیاں گزری، دنیا سے چلا گیا، روح قبض ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو بھیجا کہ میرا ایک دوست مر گیا ہے، اس کے پاس جا، اس کا کفن دفن غسل جو بھی ہے وہ تو نے کرنا ہے، اور اس کا جنازہ پڑھا. جب وہ آیا اس نے کہا یا اللہ یہ تو 500 سال اس کے بعد تو میں بھی کئی بار آیا، اس نے بات ہی نہ مانی، یہ تو بڑا متکبر تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے جاتے ہوئے مجھ سے صلح کر گئے. اب جاتے ہوئے چند لمحات میں 500 سال ایک طرف اور چند لمحات ایک طرف، اور اللہ کہتا ہے میں نے اسے معاف کر دیا. تو اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ اللہ واقعی رحمان ہے، اللہ واقعی رحمان، اور رحمان ہونا اس کی یہ صفت ہے کہ وہ نہیں دیکھتا پیچھے کیا ہے. بندہ سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اللہ معاف.